ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. मौसूफ बहुत ही अद्भुत अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे और हम मुस्तफीद हो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला मजीद तरक्कियां से नवाजे, आमीन। हज़रात गिरामी, अब हम फरे तारीख के छठे मुतालिम हाफिज मोहम्मद यासीन मुतालिम दर्जे हिफ्ज़ को इस शेर के साथ दावत देते हैं। आवाज़ कुछ ऐसी है कि रेशम की तरह नर्म, आवाज़ कुछ ऐसी है कि रेशम की तरह नर्म, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। وتكون
अल्लाह मंसूर की आवाज में दिला बख्शे और मुद्दतों उनकी तिलावत से महदूद होने का मौका इनायत फरमाए, आमीन। सामीन हज़रात, अब हम परेशानी के छठे मुसाहिब हाफिज अब्दुल मन्नान मुतालिम दर्जे अली दोनों को दावत शेख देते हैं, मौजूद तशरीफ लाएं और अपने मखसूस लबो लहजे में तिलावत पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا
अल्लाह मस्जिद फजीद। अल्हम्दुलिल्लाह तदबीर की 2 बड़ा मुकम्मल हो चुकी और अब तरतीब के सिर्फ 2 ही मुकाम बाकी हैं। उनमें से एक हाफिज मोहम्मद अब्बास मुतालिम जैसे अभी शाहरुख को मैं दावत देता हूँ मौजूद तशरीफ लाएं और तरतीबन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। मैं लेता हूँ बस तुम्हारे पास में मैं लेता हूँ और भी फोटो है ना दूसरा फोटो खींचे ना तुम नहीं कर नहीं वीडियो फोटो खींचा ना मेरा ये सब आ जाए मौलाना लोग आ जाए। मौलाना बैठे करे सब बैठे
साहिबान मस्जिद करम, अब हम फरईन अव्वल के आखिरी मुतालिम हाफिज मोहम्मद जाहिद निहाल को इस शेर के साथ दावत देते हैं। सजदा है गुल है फसले बहार है, सजदा है गुल है फसले बहार है, सब आलम के सिर्फ तेरा इंतजार है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد फोटो लिए सब दे दो जेंडर है ذلك تقدير
माशाअल्लाह जश्न मजबूर असातिन इल्म फन मेहमानान निज़ाम और हाज़रीन मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह सदर मुहतरम की जरा नवाजी हज़रात हकमैन मुस्तहकम की तवज्जुहात और तामीर के नशर और इंतिसाब की बरकत से हमारा ये मुसाबकती प्रोग्राम पाए तकमील कर पाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौके बार बार इनायत फरमाए, आमीन। अब मैं तदबीरन कलाम पाक के लिए दौरे हदीस शरीफ के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद हुदैर पटोल को दावत स्टेज देता हूँ। मौजूद तशरीफ लाएं और अपनी तिलावत में हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسوله البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्लाह ताला मखलूक को नजर से हिफाजत फरमाए, आमीन। अब मैं इनके बाद दौरे हदीस शरीफ के दूसरे तालिब इल्म हाफिज अम्मार को तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए दावत देता हूँ। मखलूक तशरीफ लाए और तदबीरन तिलावत कलाम पाक पेश करें।
ماشاء اللہ دونوں ساتھیوں نے باوجود علی کو بیمار ہونے کے اپنے پرکیر اور پرسوچ لہجے میں ہم سب کے قلوب کو گرما رہے تھے. اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور یہ تلاوت اور آئندہ کے لیے یہی قرآن کے ذریعے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہماری انجمن ملت السعادہ للتجوید والقراء کا یہ آج کا مسابقتی قرآنی پروگرام جو کل 3 فروعات پر مشتمل تھا، اس میں سے پہلی فروع اصل سے پہلے منعقد ہو چکی اور باقیہ 2 فرائض ابھی بعد میں منعقد ہوئی. میں اپنی طرف سے اور جملہ اراکین انجمن کی طرف سے صدر اللہ دارالعلوم صلاح جلال کرکیسر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان قاری عمری صدیق صاحب فلاحی دعوت برکاتہ اور انہی کے ٹیم تربیت حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دعوت برکاتہ اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے تنازعہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی دونوں مصروفیات کے باوجود جامعہ کے طلباء کی مسئلہ افزائی کے لیے شرکت ان کی مسئلہ افزائی فرمائی. اور اسی کے ساتھ میں دونوں حضرات حکمین مستحکمین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی دلچسپی نشاط اور رغبت سے اپنے فرائض انجام دیے. اور ساتھ ہی میں جامعہ کے جملہ اساتذہ کرام کا بھی اپنی طرف سے اور جملہ اراکین انجمن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مسلسل 3-4 گھنٹے اس میں شرکت فرما کر ان طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اور ساتھ ہی میں گاؤں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام مہمان کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اتنی لمبی مدت تک بیٹھ کر کے اور اس جلسے میں اور اس مسابقے میں شرکت کروا کر کے حقیقی معنی میں قرآن کریم سے اپنے دین محبت اور شغف کا ثبوت دیا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کو حفاظ کرام علماء کرام اور علماء ربانی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں تمام طلباء کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے ایک سنجیدگی اور وقار کا ماحول برقرار رکھا. تو آئیے اب میں زیادہ دیر تک قائم نہ ہوتے ہوئے ہمارے معزز مہمانان کرام ہمارے درمیان تشریف فرمائے. ہم ان کی قدر کرتے ہوئے اور ان کی قدر یہ ہے کہ اس وقت سے ان سے استفادہ کیا جائے. تو آئیے ہم سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے تلامذہ سے ایک طالب علم مولوی استاد کلہاپور صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے ہم سب کو منظور فرمائیں. پڑھ رہے ہیں
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلًا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم فهل أنتم ويعملون عملا
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन इलैकुम। मौसूफ बड़े ही पुरकशिश और जाजिब उसलूब और रब्बुल इज्जत तिलावत कलाम पाक पेश फरमाकर अपने ही नेक असातिज़े किराम की तर्जुमानी फरमा रहे थे। हम मौसूफ के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तिलावत को कबूल फरमाए और दिलों की हिदायत पर आने का जरिया बनाए। अब आइए हम इसके बाद हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत क़ारी अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातुहू से दरख्वास्त करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत क़ारी साहब को बड़े ही पुरअसर और पुरअसर रब्बुल इज्जत और मज़बूत औक़ात सऊदिया का मालिक और हामिल बनाया है। हम बड़े ही अदब और एहतराम से हज़रत क़ारी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी तिलावत से हम सबों को महसूस करवाएं। जबरदस्त पढ़ रहा
माशाअल्लाह हज़रत कारी साहब अपनी मौसी तिलावत पेश करके इस बात का अहम पैगाम दे रहे थे कि कुरान करीम की तिलावत ईमान में इजाफा किए बगैर नहीं रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत कारी साहब की तिलावतों को कबूल फरमाए और नजर बद से बचाते हुए इस फन के आला मर्तबे तक पहुंचाए। हम इसके बाद बगैर किसी तकलीफ के हम हमारे आज की इस मजलिस के सदर और मेहमान खुसूसी हज़रत कारी सिद्दीक़ साहब दामद बरकातहू से बसत अदब व एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि अपनी तिलावत से महजूर फरमाए और उसके बाद फिर अपने तासरात और अपने दीन की नसाइल से हम सबों को महजूर फरमाएं। ये टेबल ऐसे टेबल हट जाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम पूरी जामिया बिरादरी के लिए बेइंतहा खुशी और सआदत की बात है कि अभी पिछले हफ्ता इलाहाबाद में मुनासिब हुए कुरान करीम के मुसाबक़ती प्रोग्राम में हमारे जामिया से 2 तालिबे इल्म ने शिरकत की और आला नंबरात से नुमाया कामयाबी हासिल की, जिसका अगर से बरवक्त कुछ इंतजामी गड़बड़ी की वजह से ऐलान न हो सका, लेकिन बाद में वहाँ के मुंतज़िमीन की तरफ से कुछ इस तरह इत्तला मौसूल हुई कि आपके जामिया से शरीक होने वाले दोनों तालिबे इल्म ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। इस पर हम पूरी जामिया बिरादरी मिलकर इन दोनों तालिबे इल्मों को इनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही इनके असातिज़ाए किराम क़द्र की दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इन्हीं हज़रात की आमोज़ारी रात दिन की मेहनत का नतीजा था जो बिफ़ज़्लिही तआला के सामने आया। इसी तरह एक और खुशखबरी हम पूरी जामिया बिरादरी के लिए ये कि आज से करीब 1.5 साल पहले कतर में मौजूद एक तंजीम मुअस्ससतुल शेख ग़ालिब की तरफ से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुहद्दिसीन की तारीख और उनके मक़रूआत और मसनूआत की तफ़ासीर के उन्वान पर एक मुसाबक़ती प्रोग्राम का ऐलान दायर हुआ, जिसमें कम अज़ कम 300 अफ़आल पर मुश्तमिल अरबी ज़ुबान में नमाज़ तैयार करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया के 2 मुअज़्ज़ज़ उस्ताद हज़रत
ज़बरदस्त मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ सआदती और हज़रत मौलाना ज़ाहिद साहब नदवी ने इसमें शिरकत फरमाई और रात और दिन की मुसलसल मेहनत के बाद मतलूबा सफ़ात से ज्यादा यानी करीब 550 सफ़ात पर मुश्तमिल मकाला अरबी ज़बान में अलग अलग तहरीर फरमाया और हिंदुस्तान भर के दीगर मकालात की वहाँ पहुंचे, जिनके चेक करने के लिए पकड़ ने एक कमेटी लजनत तहकीक के नाम से बनाई थी जो कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिन्हें 2 महीने से ज्यादा वक्त इन मकालात की चेक करने में लग गया। और फिर अभी बड़ोदे की बाद पटना में इस तंजीम के नुमाइंदे हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब नदवी की ज़ेरे इजराई मसाइल के ऐलान और तक़सीम इनामात की तकरीब के उन्वान पर एक जलसा मुनाकिद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया से शरीक होने वाले दोनों असातिज़ाए जिलाए पत्र में तीसरे नंबर से नुमाया कामयाबी हासिल करके जामिया और अल्फाज़ जामिया और पूरी जामिया बिरादरी के लिए नामी का जरिया बने। हम दिल की अता गहराइयों से दोनों भी हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए और दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और इनके कदमी काविशों को इतनी जारी और सारी फरमाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کی نیک نیتی سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ کس عبادت میں اور کس اسلوب میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس ذات نے ہمارے آپ کے ساتھ کیسا کرم کا معاملہ فرمایا کہ وہ بے نیاز ذات، وہ قادر مطلق ذات جو اپنے دین متین کی حفاظت اور اس کی اشاعت جس سے چاہے لے سکتی تھی، لیکن قربان جائے اس کی کرم فرمائیوں پر کہ اس ذات نے اپنے دین متین کی حفاظت کے لیے کروڑوں انسانوں میں سے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا۔ سچ یہ ہے بھائیوں کہ یہ بہت ہی بڑا کرم ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت و شرافت ہے، اور قدرت جس کے حصے میں کرنا چاہتی ہے اسی کو یہ دولت نصیب ہوا کرتی ہے، ورنہ بہت چاہنے کے بعد بھی آدمی کے حصے میں یہ دولت نہیں آیا کرتی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اپنے عزیزوں سے اپنے دل کا درد پیش کرتے ہوئے یہ عرض کریں گے کہ بچوں، بہت دل سوزی کے ساتھ قائم کی گئی ان درسگاہوں کی قدر پہچانیے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کا رشتہ، اپنی نسبت ہمارے دل اکابر اور دل اسلاف سے جوڑتے ہوئے کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جن کی اولاد روحانی خیال کرتے ہیں، ان اکابر میں کیسی آبیابائی کر کے، کیسی عرق ریزی کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے یہ وراثتیں ہمارے آپ تک پوری امانت داری کے ساتھ کس طرح منتقل فرمائے۔ تاریخ کے مطالعے سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی چپلیں گھس گئی، دنیا کی آسائشوں کی ہوا تک نہیں لگی، بڑی غربت میں رہ کر، بڑی تنگیوں میں دن گزار کر انہوں نے امانتیں ہمارے آپ کے حوالے کی۔ اپنے استاد محترم کی عشاء کے بعد ہم لوگوں کا سبق ہوا کرتا تھا، جب ہم مدرس ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت نے سبق کے ختم پر فرمایا کہ یہ تجوید و قرائت کا فن ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ وہ اپنے استاد محترم کا حال بیان فرما تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ نندیدہ ہوا بلکہ وہ زیادہ قطار ہونے لگے۔ فرما رہے تھے کہ حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آئینہ کہلایا ہے، اور حضرت قاری بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی بابرکت ذات وہ تھی کہ جب وہ مکہ المکرمہ سے 7 سال تک مسلسل قصب فیض کے بعد ہندوستان تشریف لائے ہیں، تو عربی متعدد لہجوں کے وہ امین کہلائے ہیں، متعدد لہجوں کے وہ امین۔ ان کے ممتاز شاگرد حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نے فرمایا کہ جب اس ملک کی تقسیم ہوئی اور ہمارے بہت سے اکابر اس ملک کو چھوڑ کر پڑوس کے ملک جانے لگے تو حضرت قادر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف لے جانے لگے۔ لکھنؤ کی بندریاں جو نالیاں صاف کیا کرتی تھی وہ حضرت قادر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتی۔ دیکھیے اس واقعے سے ہم اور آپ نے انداز لگایا کہ ان کا آواز جازب لہجہ اس میں کیا سحر انگیزی کہ وہ ایک ایسے قلب کو بھی اپنی طرف بہت تیز رفتاری سے کھینچ کر لے آتا ہے جس کو نہ قرآن کریم سے کوئی رشتہ ہے، نہ معانی ان کے حصے میں آئے ہیں، نہ ایمان ان کی قسمت میں آیا ہے۔ وہ بندری حضرت قادر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر بہت عاجزانہ انداز میں کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ جو شیرین آواز میں بہت پرسوچ لہجوں میں ہم آپ سے روزانہ تلاوت سنتے ہیں اور اس کا جو ایک خاص لطف اور کیف ہمیں محسوس ہوتا تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ حضرت قادر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کہ محنت ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ ہم تو جانیں گے لیکن ہم اپنا آئینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تمہیں ہماری کبھی یاد آ جائے تو محمد صادق کے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیا کرو۔ وہ حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے استاد اور شیخ کے کیسے معتمد کہ شیخ نے ان کو اپنا آئینہ قرار دیا، ایسے حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق حضرت استاد نے فرمایا کہ ہم ان کے یہاں پڑھنے جایا کرتے ہیں۔ استاد کی غربت اور تنگی کو سنیے بچوں، وہ فرما رہے تھے کہ وہ 10-10 روپیہ قرضہ ہم سے لیا کرتے تھے، اور یہ قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں بچوں؟ ان کے استاد نے تو اپنے شیخ کے یہاں 7 سال تک علم تجوید و قراءت، لیکن حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد محترم نے 15 سال تک صرف روایت حفظ رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا۔ ظاہر بات ہے جب کسی ہیرے کو اتنا گھیسا جاتا ہے تو بھی اس کی چمک کو کیا کہیں۔ وہ حضرت قاری محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد فرماتے تھے کہ وہ ہندوستان میں مشقی میدان کا شیر اور ہندوستان کے بڑے بڑے قرآن عربی لہجہ میں حضرت قاری محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرنے کو اپنے لیے شرط کیا کی، اتنی بڑی حیثیت کا مالک، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ ان کی تنخواہ سے گزر بسر نہیں ہو پاتا ہے تو اپنے شاگردوں سے 10-10 روپئے قرضہ لیا جاتا ہے۔ اور اخیر نے فرمایا کہ اس پر بس نہیں ہے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا۔ بچوں، اپنے اکابر کی قربانیوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اسلاف نے جن قربانیوں کے ساتھ ان امانتوں کو ہمارے آپ کے حوالے کیا، اللہ کے یہاں ہماری اور آپ کی بھی کچھ ہونے والی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کروڑوں روپیوں کی لاگت سے قائم کی ہوئی درسگاہ میں علوم کے حصول کے لیے ہمارا آپ کے پاس کتنے اسباب و وسائل اور کتنی سہولیات ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوقات عزیز کی قدر کو نہیں پہچانا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یاد رکھیے یہ درسگاہیں، یہ ساری عزتیں قوم
دنوں میں ہمارے آپ کے لیے جو احترام ہے، جو عظمتیں ہیں، اس کی قدر پہچانے اور اپنے اوقات عزیز اور ایسے دلجلے اساتذہ کرام کی قدر پہچانے۔ آپ نے ابھی سنا کہ قدرت نے آپ کو کیسے نیک دل اور کیسے ذی استعداد اور کیسے اصحاب قلم کے حوالے فرمایا۔ یہ کسی کی قسمت ہوا کرتی ہے کہ اسے ابتدائی میں ایسے ماہر ترین اساتذہ کی صحبت میں ایسا قسمت ہوا کرتی ہے۔ اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ بھائیوں، اگر آپ علم قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو قدرت کی بے نیازی کو سمجھنے میں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور قدرت کی بے نیازی بڑی آسانی سے ہماری آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس ذات میں غلامی کرنے والے بچے، لوگوں کے گناہوں میں غلامی کرنے والے مزدور کی حیثیت کے بچے، جن کے اولیاء اور وہ خود دن بھر پسینہ بہا کے ایک ٹکڑا روٹلے کا حاصل کیا کرتے تھے، جن کے جھونپڑے نہیں، گھر کی بات بہت دور ہے، ایسے جوان غلامی میں رہے جوان، لیکن اس قدرت کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی قسمت کو کیسے بدل دیا جائے۔ آپ پڑھیے، ائمہ قرات کا مطالعہ کیجیے، ان کی سوائے کا مطالعہ کیجیے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی سوائے کے مطالعے پر اہتمام نہیں رکھا۔ اس کو اپنے معمولات سے بنائیے، پڑھیے، اپنے سرحدی رکھیے، اس کو رات اپنے اکابر سے متعلق 2-4 صفحات پڑھے بغیر کبھی نہیں سیا کرتے۔ ان سے اپنے ہمیں اور آپ کی زندگی کی راہ ملتی، ان کی سواری میں کیسے عبرت، کیسی عبرتیں ہیں۔ پڑھیے آپ ائمہ سبا سے، امام نافع غلام ہے، کسی کے گھر میں غلامی کر رہے ہیں۔ امام ابن کثیر مکی کسی کے گھر کے غلامی کر رہے ہیں۔ قالون کسی کے گھر کے غلام ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ غلام ہیں۔ امام حمزہ غلام ہیں۔ امام ابو جعفر غلام ہیں۔ امام کسائی کے آبا غلامی کرنے والے لوگ۔ لیکن دیکھیے قدرت کو کہ وہ جوان جو کسی کے گھر میں غلامی کرتا ہے، اس کی قسمت کو کون سوچ سکتا ہے؟ کس کی تصور میں ہوتا ہے کہ اس کی قسمت پر بدلنے والی ہے؟ اس کے یہاں تو اسباب و وسائل کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، کہاں ترقی کا تصور؟ لیکن قدرت جو چاہتی ہے تو غلامی کرنے والے گھرانوں کے جوانوں کو امامت کی عزت سے نواز دیا کرتے ہیں کہ امام نافع یہ اجمی امام، سیاہ رنگ امام، غلامی کرنے والا جوان، لیکن قدرت نے جب چاہا تو اس کی قسمت میں کیسے عزت کر دی قدرت نے کہ صدیاں بیت گئی۔ ہم اس کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھیے 300 400 500 700 سال میں کروڑوں کی لاگت سے بنی ہوئی تاریخی عمارتیں کھنڈرات میں بدل جایا کرتی، لیکن یہ ایمان ہے کہ کسی کو 1300 سال ہو گیا، کسی کو 1350 سال ہو گیا، لیکن الحمدللہ ان کی امامت آج بھی اسی عادت کے ساتھ کہ ہم نے اور آپ نے تو کوئی شخص ان ائمہ کو اپنی زبان پہ لاتا ہے اور وہ ان کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے اپنی جھولی میں جتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں ان سارے الفاظ کے استعمال کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بھی ان کی شخصیت کی صحیح ترجمانی ہم نہیں کر پائے۔ ایسی بڑی حیثیتوں کے مالک ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت غلاموں سے بھی امامت کا کام لے سکتی ہے، غلاموں سے بھی امامت کا کام لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے نہیں دیکھا کہ امام تعلیم دے رہے، حالانکہ دیکھیے توحید و قرات کے بعد میں یہ نقطہ تقریباً سب کے سامنے ہے کہ ان میں تجوید و قرات میں سب سے پہلی ضرورت کام کی پڑتی ہے۔ علم
علم تجوید و قرات میں سب سے پہلی ضرورت کان کی پڑتی کہ شاگرد اپنے استاد کو پورے کان سے سنتا ہے، 100% کان بن کر استاد کی ادا پر توجہ رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس جوان کا کان ہی اتنا کمزور ہو کہ وہ ہمارا آپ کے ماحول میں اور اپنی اصطلاح میں بہرا کہلاتا ہے، امام قانون بالکل بہرے تھے، لیکن کیا قدرت، دیکھیے قدرت نے اس بہرے کی قسمت کیا بدلی، اور کہ آج امام نافع کا تعارف کرانے میں امام قانون کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظمت اور ان کے تعارف میں ان کے دونوں شاگردوں کا، جس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی غریب کہانی ہے، وہ کس نیت سے اپنے گھر سے نکلے، ان کی والدہ نے کہاں بھیجا تھا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں، قدرت نے اگر آپ کے حصے میں کوئی دولت کی ہے، مثال کے طور پر اگر گلا اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں فرمایا ہے تو اس کی قدر پہچان، قدرت کے انتخاب کے لائق رکھے، ورنہ بچوں اتنے سالوں میں، تقریباً 37واں سال، اتنے سالوں میں کئی مثالیں ہم نے ایسی دیکھی کہ ہمارے وہ بچے جن کے بعد میں ہم نے بڑی امیدیں کی، آج لگا کہ ان کے ساتھ محنتیں کی، قدرت نے جس توفیق کو ہمارے حصے میں فرمایا ہم نے کوششیں کی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس بچے کا پورا سورج بہت تابناک ہے، یہ سورج جب شباب پہ پہنچے گا تو اس کی تابناکی کو کیا کہیے، لیکن ابھی اس کا سورج نکلا ہی نہیں ہے کہ غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، محنت کیجیے بچوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قدرت جب کوئی نعمت ہمارے حصے میں کرتی ہے تو قدرت کی غیرت کو کبھی چیلنج نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ بچوں نے ماشاءاللہ اس سخت موسم میں جس میں آواز کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے، یہ موسم اتنا سخت ہوا کیا تھا کہ قاری کے لیے یہ بہت امتحان کا موسم کہلاتا ہے، لیکن آپ بچوں نے اس موسم میں بھی اپنی بہت اچھی کارکردگی کا نمونہ پیش کیا۔ ہم آپ کو اپنی کاوشوں پر اور آپ کے شوق پر اور آپ کے اساتذہ کرام کی اس لگن پر بڑی مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ بہت مبارک ہے بچوں، اپنے سفر کو اسی طرح جاری رکھیں، اپنے اساتذہ کرام کا ساتھ نبھائیں، جس نے اپنے اساتذہ کرام کی قدم بوسی اور ان کے ساتھ نبھانے کو نازل پکڑ، قدرت آج میں کل اس کے حصے میں عزت کر دیں گے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی نے اللہ کا نام لے کر کے محنت شروع کی اور وہ کہیں ناکام ہوا؟ نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے، دیکھ سوے کامیابی اس کا قدم چما کرتی ہے، قدرت کسی کا باقی نہیں رکھتی، وہ فوراً چکا دیا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اس لگن کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا تو جو امیدیں لے کر اور جس نیک نیتی سے ہمارے اکابر نے پسینہ بہایا تھا، یہ امانتیں ہمارے حوالے کی تھی، انشاءاللہ یہ امیدیں بڑھائے گی اور ان کی الواح اپنی قبروں میں ہمارے بعد میں امید ہوگی کہ جس امید کے ساتھ ہم ان کو امانت سپرد کر کے آئے تھے، الحمدللہ یہ امیدیں بڑھا دی، ان کی الواح متوجہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ عام مطلب ہمارے مسابقات میں علم تجوید و قرات کا ایک ہی پہلو ہوا کرتا ہے۔ علم تجوید و قرات کے دو میدان ہیں لگتا، ایک مشق کا میدان اور ایک کتاب کا میدان، لیکن مسابقات ظاہر بات ہے اس کا تعلق اردو سے ایک ہی میدان کے ساتھ۔ مسابقات صرف مساجد کو ائمہ فراہم کرنے کی نیت سے نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس میں یہ جو تجوید و قرات کے شعبے قائم کیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک امام لاکھوں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ 30-35 سال پیچھے چلے
تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ان بزرگوں کی صحبت اختیار کر کے ان سے معلوم کیجیے کہ 30-35 سال پہلے کروڑوں لاکھوں روپئے کی لاگت سے بنی ہوئی مساجد کے بہترین مصلی صحیفہ امام کے لیے ترسا کرتے تھے، تو صحیفہ امام نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ ان جامعات کی برکت ہے اور ایسے دل جوانوں کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہیں آتی چلا جاتا ہے، بہترین انداز میں امام کی قرات سن کے دل بھرا کر اور تھوڑی دیر میں خاص قسم کا کیف ہمیں محسوس ہوتا، یہ ان درسگاہوں کی برکت ہے۔ بے شک ان درسگاہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں ادا ضرور کی، لیکن درسگاہوں میں شعبۂ تجوید و قرات کا قیام صرف اتنے ہی معمولی کام کے لیے نہیں تھا، اتنا ہی مقصد نہیں تھا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف 2-4 رکوع، کچھ حرفوں کو صحیح کر لینا، مصلی کو جا کے صحیح نماز پڑھا دینا، صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے بچوں۔ ہم اور آپ ایک بہت شریف ترین فن کے امین، اور یہ امانت، اس کے ساتھ پوری امانت داری کیسے ہو پائے گی؟ ابھی ہم بیٹھے تھے تو مولانا عبدالرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ فلاں بچے ہیں ماشاءاللہ مشق کا بھی ذوق رکھتے ہیں اور یہ اپنی عالمیت کی کتابوں میں بھی اپنی جماعت میں امتیازی پوزیشن رکھتے ہیں۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا مولانا یہ خوشحالی بات ہے، ہم ایسے جوانوں کی تلاش میں ہیں، چونکہ آپ مطلب اس فن کو ایک وہی طبقہ لے کر چل رہا ہے جو خوش ضرور، جو بہترین آواز کا حامل ہے، لیکن اس فن کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کی آواز بہترین ہے، جو لہجوں کی معرفت رکھتے اور لہجے بھی وہ جس میں خاص قسم کا کیف اور حسن ہو، ایسے لہجوں کی معرفت بھی رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فنی بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ بچوں، فنی بصیرت صرف ان لہجوں سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کوئی جگہ کہا کہ اس فن کی صحیح ترجمانی وہی جوان کر پائے گا جس میں جامعیت ہو، جو مشق کے ساتھ ساتھ کتاب سے اپنا رشتہ اچھا رکھتا، ورنہ کچھ لوگوں نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-15 سال کے بعد اس فن کے جو اہم متون ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10-15 سال کے بعد ان متون کو حل کرانے والے لوگ بھی گنے چنے، کورونا پہ گنے چنے، بس گنے جا سکتے ہیں کتنے لوگ رہ جائیں، اور درسگاہوں سے ایسے اصحاب معرفت جو مشق کے ساتھ ساتھ کتابی بصیرت رکھتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ عزیز بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھو لڑکوں، ہم آپ کے گھر کے سارے مدارس ایک گھر کے مختلف کمرے ہیں، ہم اسی گھر کے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ طلبہ عزیز کیا ہوا کرتے ہیں۔ بتایا آپ کو طلبہ عزیز کا حال، عشاء کی نماز کے بعد مشق کے لیے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے جوان ماشاءاللہ ہماری طرف سے بہت سے جو ہیں وہ ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے سہولت ہو گئی، ہم درجے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں ہم نگرانی کرتے تھے تو بچے کیا کرتے تھے؟ خوب ہلتے تھے، خوب ہلتے تھے۔ یہ بچے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں جو خوب ہلیں گے تو نگراں یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ محنت یہی کر رہے ہیں۔ لیکن بچوں جو آپ ہی کی درسگاہ سے اتنے سال گزار کے اب جو ہے وہ مسند تدریس پر بیٹھا ہو، تو آپ کا بھائی ہے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بچے کبھی کبھی کیا کرتے تھے، مانو کیا کرتے تھے، کیسا بھائی کیسا بھائی کیسا، نہیں سمجھا، سمجھا آپ نے؟ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، کیسا بات ہے، کیسا بات،
ہلتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے نگرانی کرنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو میں بچوں سے کہتا تھا کہ بچوں ہم آپ کی نگرانی نہیں کرتے، آپ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ بچے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم جب اپنے مطالعے کا وقت اس طرح ضائع کر دیں گے تو پھر استعداد، بصیرت، متون کا حل کرنا یہ کیسے ہمارے حصے میں آئے گا؟ اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم نے مشق کے ساتھ ساتھ کچھ کتاب کے بھی اجزاء پیش کرنے کا اہتمام رکھا۔ ہم بچوں کو ہمیشہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی فن ہے۔ ہم اگر ساری محنت اسی کے پیچھے کر دیں گے تو یہ پورا جو میدان ہے اس کی طرف کون آئے گا؟ دیکھیے اس فن میں جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتابیں ذوق کے ہیں لیکن مشق ان کے حصے میں نہیں آئی، فن کی صحیح ترجمانی میں وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صرف کتاب کا شخص مشق سے اس کی مناسبت نہیں ہے، وہ اس فن کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ میرا مشاق وہ بھی اس فن کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اس فن کی صحیح ترجمانی وہی کر پائے گا کہ جو دونوں سے اپنا رشتہ واسطہ رکھے۔ آپ بھائیوں سے ہم اس کی گزارش کر کے جا رہے ہیں کہ اس کی کوشش کیجیے کہ قدرت نے اگر آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے، اس فن کے متون کو بھی اپنے ابھی نہیں دیکھیں۔ ابھی آئے تھے شیخ حامد بخاری آئے تھے مدینہ منورہ سے، وہ سنا رہے تھے کہ ان کے ایک اجمی شاگرد انہوں نے 3 سال میں روزانہ کے 2-3 شعر کر کے 3 سال میں پوری شاطبیہ جو 1173 اشعار پر مشتمل ہے پوری شاطبیہ زبانی یاد کر۔ لوگ محنت کرتے ہیں، بچوں لوگ محنت کرتے ہیں، ہم کس بھول میں ہیں، کس وہم میں ہیں؟ اور انہوں نے اپنے اجمی شاگرد کی محنت کو تھوڑا کھول کر کہتے ہوئے یہ کہا کہ وہ شاگرد فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فجر ادا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد 1000 دانوں کی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے اور شاطبیہ کے جو اشعار وہ یاد کر چکے ہوتے تھے 2-3 1000 دانوں کی تسبیح سے اس کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک شعر کو 1000 مرتبہ پڑھ کے تسبیح ختم کیا کرتے تھے۔ کیا لوگ ہیں، کیسی محنت کرنا ہے بچوں، کیا قدرت نے حافظہ ہمارے حصے میں نہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے حافظے کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر قدرت نے ہمیں فہم دی ہے اور فہم کے بعد میں قدرت نے پوچھا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کہ فہم دی تھی کیا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ہمارے آپ کے حصے میں کی ہیں، قدرت اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ بچوں کی اور آپ کے اساتذہ کرام کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اس فن کی طرف اعتماد اور قابل قدر کوششوں کی عرض دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مبارک ہو اور قدرت اس کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب جیسے ابھی کیا ہے لاج رکھتے ہوئے کیا آنکھ جب تک ہماری کھلی ہے اس دنیا سے ہم جائیں اسی فن کے اسی رشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آپ کو جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ آگے آ گیا۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے اس بات کی درخواست کریں کہ وہ اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔